الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند. آج کی اس عظیم الشان پربہار اور پروقار محفل پاک میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، میں آپ سب کو بشمول اپنے نہایت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج جس محفل پاک میں اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اور جن فضاؤں میں عقیدہ ختم نبوت کا پرچار ہو رہا ہے، آج ہم اس محفل پاک میں موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی اور بلا شبہ اس محفل پاک سے ہم خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے، کچھ لے کر اٹھیں گے. حضرات گرامی، چونکہ آج کی محفل عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، لہذا سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. لفظ ختم کا معنی کیا ہے؟ تو حضرات، لغت عربی میں ختم کے بہت سے معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ خاتم، یہ بھی ختم سے نکلا ہے، اس کا مادہ ختم ہے. خاتم کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا کہ باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو سکے اور اندر کی چیز باہر نہ نکل سکے. اسی طریقے سے خاتم یا ختم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے. پرانے زمانے میں جب خط و کتابت کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، اس وقت یہ دستور ہوتا تھا کہ بڑا جو کوئی خفیہ خط ہو یا اہم ترین خط ہو، اس کو لکھنے کے بعد جب کاغذ میں بند کرتے تھے تو اس کے اوپر ایک مہر لگا دی جاتی تھی کہ اگر جو شخص اس خط کو لے کر کہیں جا رہا ہے، پیغمبر ہے، راستے میں وہ خط پڑھ نہ سکے. اگر وہ خط کھولے گا تو مہر کھل جائے گی، تو جس تک خط کو پہنچانا مقصود ہے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس بندے نے خط پڑھ لیا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اوپر مہر لگائی جاتی تھی. ختم کا ایک معنی یہ بھی ہے. اسی طریقے سے لسان العرب میں یہ لغت کی کتاب ہے،
اس میں مذکور ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم یہ جب مضاف ہوتا ہے کسی قوم کی طرف یا کسی جماعت کی طرف، جب یہ مضاف ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی آخری یا ختم کرنے والا کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ختم نبوت کا ذکر اور اعلان جس آیہ کریمہ میں فرمایا، اس میں بھی یہی لفظ اور یہی ترکیب استعمال فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی کے والد، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کو کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا اور یہ ترکیب استعمال ہوئی، تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ حضرات کرام، جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اس دنیا کو بھی تخلیق فرمایا، اور اس دنیا پر انسان کو تاج خلافت عطا فرما کر بھیج دیا، تو اس وقت ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنی و انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو دنیا میں مختلف اوقات پر، مختلف مقامات پر اور مختلف قوموں میں تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ یہ سلسلہ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ پہلے نبی تھے اس دنیا میں جو تشریف لائے، اور اس کا اختتام اللہ تبارک و تعالی نے جناب خاتم علیہ السلام، ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ یہ اس عقیدے کو دین اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضرات کرام، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لے کے آئیے کہ عرفات کا میدان ہے اور جمعے کا دن ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہے، اور ختم نبوت کے پروانے اپنے شیخ اور اپنے مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں، کہ اس موقع پر
वही का पैगंबर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और ये आया करीमा हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने, अल्लाह फरमा रहा है कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज दीन मुकम्मल हो गया हर हवाले से, ज़ाहिरी हवाले से, बातिनी तौर पर दीन के अहकामात आ गए, शरीयत मुतहरा के अहकामात आ गए, हिल्लत व हुर्मत के उसूल तय हो गए। अब इसके बाद किसी और दीन ने नहीं आना। जिस तरीके से ये दीन खातमुल अदियान है कि ये तमाम दीन, जितने भी बातिल दीन हैं उनको ख़त्म करने वाला ये दीन है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमा दिया, जो आया करीमा मैंने पहले तिलावत की जिसमें ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ और ये तरकीब इस्तेमाल हुई, अल्लाह ताला ने हुजूर की ख़त्म नबूवत का ऐलान फरमा दिया कि जिस तरीके से आज दीन मुकम्मल हो गया, लिहाजा आज नबूवत की भी तकमील हो गई। तारीख इस बात की गवाह है कि आज से पहले और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने वो दुनिया में तशरीफ लाए रुश्द हिदायत के लिए और अपनी अपनी कौमों की तरफ आए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ये तमाम कायनात के लिए रसूल बनाकर, नबी बनाकर भेजे गए। और जो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हज़रात किराम, अंबियाए किराम तशरीफ लाते रहे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए तो उसके बाद किसी नबी के आने की गुंजाइश नहीं रही। मैं इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा कि सादा अल्फाज में आप तक पैगाम पहुंच जाए। हज़रात किराम, तारीख में बहुत से ऐसे बदबख्त लोग गुजरे हैं जिन्होंने दावा नबूवत कर दिया और इस अकीदा ख़त्म नबूवत को, इस बुनियादी अकीदे को हिलाने की कोशिश की। इनकी बहुत एक तवील लिस्ट है। अगर जिक्र किया जाए तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसैलमा नामी एक कज़्ज़ाब था जिसने ऐलान नबूवत किया, और फिर तारीख इस बात की गवाह है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबाए किराम को जमा फरमाया। उसमें बदरी भी थे और उहुद के सहाबा भी थे, उन सब को जमा फरमाया और उस वक्त उम्मत मुस्लिमा का सबसे पहला इजमा हुआ और ये इजमा अकीदा ख़त्म नबूवत पर हुआ। सब ने मुत्तफिक होकर ये कहा कि ये जो दावा नबूवत कर रहा है ये कज़्ज़ाब है और इसके खिलाफ हम मैदान जंग में निकलेंगे। इसी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग यमामा बर्पा हुई और मुसैलमा कज़्ज़ाब को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया।
حضرات کرام، تاریخ کے اس پچھلی صدی کو دیکھا جائے تو اس صدی میں بھی ایک ایسا بدبخت انسان پیدا ہوا جس نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی۔ اس نے مختلف توجیحات پیش کی، اپنے علم کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اس نے مختلف دلائل دیے کہ کسی طریقے سے میں اپنی نبوت کو ثابت کر سکوں۔ وہ نبوت بھی جھوٹی تھی، اس کے دلائل بھی جھوٹے تھے، لیکن جو کم فہم لوگ اس کی باتوں میں آ گئے وہ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے۔ حضرات، انسان کا دنیا میں سب سے جو قیمتی اثاثہ ہے وہ اس کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ جس بندے کا ٹھیک ہے وہی اس عقیدے کے مطابق عمل پیرا ہوگا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے عمل میں بھی وہ جاذبیت اور وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ جو کوئی کسے باشد کوئی بھی ہو، عقیدہ ختم نبوت پر یا اس عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب مرزا قادیان نے یہ دعویٰ نبوت کیا، اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں بہت نامی گرامی شخصیات موجود تھیں، علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور باکمال شخصیات موجود تھیں، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو چن لیتا ہے، جس پر اپنا فضل کر دیتا ہے، اس کو اپنے راستے میں، اپنی راہ میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت جب مرزا قادیان نے دعویٰ کیا، اعلان کیا، اور بر صغیر کے طول و عرض میں امت مسلمہ کو للکار کر کہا کہ کوئی میرے مد مقابل نکل کر میرے ان دعووں کو رد کرے، تو اس وقت تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر نکلا ہے تو وہ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلا۔ حضرات کرام، اس نے مختلف کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں مختلف دلائل دیے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس کی ایک دلیل بھی کام نہیں آئی۔ میرے جد اعلیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے یہ اذن پا کر، اور آپ کو حکماً حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ہے، اس کا جواب دو۔ اس کے بعد جب آپ میدان میں نکلے تو جہاں بھی آپ نے رخ کیا باطل کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے تحریراً تقریراً ہر حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ آپ کی کتابیں، تصانیف آج بھی موجود ہیں، اور وہ آپ کی اس گراں قدر اس خدمت کا اور اس کام کا وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت نے
جو پہلی کتاب لکھی وہ ہدیۃ الرسول ہے قادیانی کے رد میں۔ کون سی کتاب ہے؟ ہدیۃ الرسول۔ یہ حضور اعلیٰ نے فارسی زبان میں لکھی، کیونکہ مرزا قادیان نے ایک کتاب لکھی تھی ایام الصلح کے نام سے، وہ اس نے فارسی زبان میں لکھی۔ اس کے جواب میں اور اس کی تردید میں حضور اعلیٰ نے یہ کتاب تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کتاب آج بھی موجود ہے، اور علماء کرام اس کتاب کو بڑی عزت اور بڑی داد کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور اعلیٰ نے جو دوسری تصنیف آپ نے تحریر فرمائی وہ سیف چشتیائی، وہ شمس الہدایہ ہے، اور یہ سن 1900 میں آپ نے تحریر فرمائی۔ پھر تیسری جو تصنیف ہے حضور اعلیٰ کی، جو آخری تصنیف ہے رد مرزائیت میں، وہ سیف چشتیائی ہے۔ حضرات، وقت مختصر ہے اور میں سوچ کے آیا تھا کہ کچھ حضور اعلیٰ نے جو استدلال فرمایا ہے اور اس آیہ کریمہ کے متعلق جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، اس آیہ کریمہ کی بحث میں حضور اعلیٰ نے جو حرف بل پر استدلال کیا ہے اور اس سے جو عقیدہ ختم نبوت کو بھی ثابت کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجسد انصری آسمان کی طرف، یعنی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف جانے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرات کرام، مجھے معلوم ہوا، محتمم حضرات جو ہیں انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں پر قادیانیت شاید پھیل رہی ہے اور ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں آپ کو بد عقیدہ کرنے کے، گمراہ کرنے کے۔ میں قادیانیوں کے کچھ عقائد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ ان کے عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ روحانی خزائن 23 جلدوں پر مشتمل یہ مرزا قادیان کی کتابیں ہیں، اور یہ تمام عقائد ان کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اب قادیانی حضرات جو ہیں وہ مرزا قادیان کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ مرزا قادیان کو نبی پیغمبر مانتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس کی باتوں کو احادیث کہتے ہیں۔ پھر وہ قادیانی کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ قادیانی کی جو بیٹی تھی اس کو سیدۃ النساء کہتے ہیں۔ یہ کوئی مسلمان یہ بات کہنا تو کجا، یہ سننا بھی برداشت کر سکتا ہے؟ ایمان سے بولو۔ تو جب قادیانیوں کی، یہ میں نے چند ان کے عقائد پڑھے ہیں آپ کے سامنے، کہ ان کے عقائد کی بہت طویل ان کی بھی الگ لسٹ ہے۔ تو حضرات کرام، میں یہی عرض کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ کر اس پر پہرا دیجیے۔ ہمارے لیے اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں صرف ایک یہی سبب ہے نجات کا۔ وہ کیا ہے؟ جو علامہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرات کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ غلامی کا تعلق قائم کر لیجئے اور آپ کے ساتھ وفادار ہو جائیے۔ یہاں بھی وہاں بھی یہی کام دے گی، یہاں بھی وہاں بھی
یہی کام دے گی، محمد کی الفت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ حضرات کرام، حضور کے ختم نبوت، آپ کی ختم نبوت کو سمجھ کر اس پر پہرا دے لیا، اور حضور کے ساتھ وفاداری اگر کی تو دونوں جہانوں کی سعادتیں آپ کا مقدر ہیں۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہم اوست، اگر باؤ نہ رسی تھی تمام بول حبیست، وما علینا الا البلاغ المبین۔